السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی کہ انسان، جن، درند، پرند سب آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے، سب آپ کو ماننے سے انکار کر دے، تمام مخلوقات آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یا اللہ، یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ یعنی کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی کیا نشانی ہوگی؟ کیا بڑی وجہ بنے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اسے سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اللہ کی محبت میں آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ تمام پیغمبروں میں صرف اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ واحد ایسے پیغمبر تھے جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے سیدھی بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفتیں عطا فرمائی جو کہ آج ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کا صحیح طریقہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایتوں میں ایک بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر بھی بتایا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ دلچسپ ظاہر کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوال پوچھتے رہتے تھے، اور انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور آپ کے انہی سوالوں کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے، اور پھر یہی ہوا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں پر صبر نہیں کر پائے، اس وجہ سے پھر آپ کو ان سے الگ ہونا پڑا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی کہ یہ انسان، جن، پرندے سب اگر آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یا اللہ، یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ یعنی کہ اس دنیا کے
ختم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ دنیا کی تمام مخلوقات بھی اگر مجھے ماننے سے انکار کر دے، میری عبادت نہ کرے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں، جب ایسا ہو جائے گا، جب تمام مخلوقات مجھے ماننے سے انکار کر دے گی، تو اس وقت میں دنیا میں ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس پوری دنیا کو صرف ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا، اور یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، وہ جانور اس وقت کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چارگاہوں میں سے ایک چارگاہ میں ہے اور اس وقت وہ چر رہا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا، یعنی کہ اس جانور کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی نے بتایا، جسے سن کر آج ہر کوئی حیران رہ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ بھلا کوئی اتنا بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو صرف ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے۔ اور یہاں پر دوسری حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ چارگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور پھر یہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو صرف ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے یہ جانور بھی ایک بڑی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کرے گا۔ یاد رکھے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، انسان، جانور، درند پرند سب کو پیدا کیا ہے، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا پھر اطاعت یعنی کہ میری عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم رکھی ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا پھر اطاعت کرنے سے اللہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ ہی اس سے اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسی ہی جانور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بھی بتایا ہے، اور یہ نہیں، اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا نام دیا ہے، یعنی کہ زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت زمین کے اندر سے دابۃ الارض نام کا ایک بہت ہی بڑا جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا ہوگا اور اس کے اندر تمام طرح کے جانوروں کی صفتیں پائی جائے گی، یعنی کہ اس کا سر گدھے کے جیسا ہوگا، اس کی چال گھوڑے کے جیسی ہوگی، اس کی دم بھینس کے جیسی ہوگی، اس کا رنگ چیتے کے جیسا ہوگا۔ اس طرح سے اس جانور میں ہر طرح کے جانور کی صفتیں پائی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ دبات العرق نام کے جانور کا پورا جسم ہی کسی نہ کسی جانور سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت ہی تیز رفتار ہوگا اور یہ ان آبادیوں کے چکر لگائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے۔ جس وقت یہ چکر لگائے گا اس وقت اس کے سیدھے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جانور اس پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب وہ مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کو چہرہ روشنی سے کھل اٹھے گا۔ جب وہ جانور کافروں کے منہ پر انگوٹھا پھرائے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا کا چکر کاٹتا ہوا اچانک سے بھاگتا ہوا کہیں غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن یہ جانور کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور پھر جیسے ہی اچانک سے یہ ظاہر ہوا تھا ویسے ہی اچانک سے یہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن آبادیوں کے چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت اس زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی اور اس زمین پر فاسق، فاجر اور کفار عوام زیادہ ہوں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اس زمین کا نظام اس دور میں پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اور لوگ کھلم کھلا فحش اور گندے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ ناظرین، کہنے کو تو محض یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ہمارا دماغ پوری طرح سے ہل جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس بارے میں تم اپنا دماغ مت لگایا کرو کیونکہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم لوگ صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سوچ دی ہے، اس کے آگے تم کچھ بھی نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر تم مجھے سمجھنا ہی چاہتے ہو تو میرے بنائے ہوئے آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جن کو میں نے بنایا ہے، تو پھر تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور یہ نہیں ہم خود کو ان خوفناک اور بڑے حالاتوں سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ اس دنیا نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام طرح کے فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور نیک اور اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔